बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि 9 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हैं, ये बलदियाती इंतखाबात एक तरह से होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स में होने हैं और ये पूरे पाकिस्तान में होने हैं। ये पूरे पाकिस्तान से 90% जो क्लीन स्वीप करेगी पार्टी, उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक बड़ी मोटी सी वजह तो ये लगती है कि जी के एक झटका स्टाइल कि जनाब के ये पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, वफाक में भी इनकी हुकूमत है, तो लिहाजा कोई मेरा मतलब है कि जो गली महल्ले की सियासत करने वाले, जो मकामी सियासत करने वाले लोग होते हैं, वो यही सोचेंगे कि यार के ये हुकूमत की ही पार्टी जीत जाए जो बरसरे इक़्तिदार है, ताकि हमारी कोई गलियां महल्ले, सड़कें, नालियां, गटर, सीवरेज, इस तरह के जो मामलात हैं, जो शहरी मसाइल होते हैं, वो हल होते रहें। तो एक तो वैसे भी कंटोनमेंट बोर्ड्स जो होते हैं वो आम जो हमारे शहरी इलाके होते हैं उनसे ज़रा बेहतर हालत में होते हैं। उमूमन देखने में तो यही है, इसके पीछे फिर एक लंबी दास्तां है कि वो क्यों बेहतर होते हैं, तो वो खैर हम उस पर नहीं जाते। मैनेजरियल इश्यूज़ भी हैं, फिर फंड्स के भी इश्यूज़ हैं। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस वक्त वो वाहिद पार्टी है जो अमलन भी और कौलन भी, यानी ज़ुबानी भी और अमली तौर पर भी इस बात की दाई है और समझती है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज की निगरानी में कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि निगरानी ही कहेंगे कि, या कह लें कि हिफाजत में कह लें, या उनकी मौजूदगी में कह लें कि वो होने चाहिए। और वरना तो जो बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़ुबानी तो यही कहती हैं कि नहीं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका ये काम नहीं है कि वो उसको इंतखाबात के अमल में घसीटा जाए, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर, चाहे जो तकनीकी मामलात हैं उनके नाम के ऊपर उनकी खिदमात हासिल की जाएँ। इनको पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा इंतखाबी सियासत करना चाहिए, इससे फ़ासला पैदा करना चाहिए या फ़ासला रखना चाहिए, और इसके लिए अगर कोई कानूनी इस्लाहात भी करनी पड़ती हैं तो वो भी करनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी पार्टी इसके बिल्कुल उल्ट ना सिर्फ कहती है बल्कि बोलती भी है। आज एक ख़बर है कि जो तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सेनेटर सैफुल्लाह खान, उन्होंने ये ख़त पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को लिखा है और उन्होंने कहा कि मेरे पास इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कि अमन व अमान का ख़तरा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन को वो बता रहे हैं कि चूँकि वोटिंग मशीन नहीं है तो इसलिए धांधली के भी ख़तरात अब अपनी जगह पर बदरजा उत्तम मौजूद हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन, हालांकि उसको मेरा ख्याल है ये वाली बात बतानी, ये बेसिकली एडवाइस ही है या एक तरह से मुतालबा है, मर्ज़ी इलेक्शन कमीशन की होनी है, वो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। मैं सिर्फ आपको एक एटीट्यूड जो होता है, एक जो तर्ज़ अमल है कि उनकी सियासत करने का अंदाज़ क्या है, उनको पता है कि उनको जहाँ से शिफा मिलनी है वो दवाखाना कहाँ पे है, उनकी लॉटरी जहाँ से लगनी है वो बाबा जी सरकार का आस्थाना कौन सा है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त में ये दो वजूहात दी हैं कि एक तो अमन मान का ख़तरा, और वैसे भी उन्होंने कहा है कि जिन इलेक्शनों में पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उन इलेक्शनों में गड़बड़ होती है, इतराज़ात उठते हैं और धांधली का भी इल्ज़ाम लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाली उन्होंने बातें की हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जी कि अमन मान का माहौल कायम रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अमन मान का माहौल कायम रखना ये बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन की जॉब है कि वो ये रखे ना रखे, सोचे ना सोचे। सिविल इंतज़ामिया, उसने पुलिस वगैरह को, उसके पास एग्जेक्टिव के भी इख्तियारात होते हैं, ज़हन में रखिएगा। इलेक्शन कमीशन के जिन लोगों ने ये डस्का में पुलिस वालों ने ठीक काम नहीं किया था उनको उन्होंने पढ़ने डाल दिया था, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, वो पुलिस वाले हों या जो सिविल जो इंतज़ामिया होती है वो वाले हों, उनके साथ ये वाले सारे काम हुए थे। लेकिन पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसके सोचने का अंदाज़ क्या है,
اور اب یہ الیکشن کمیشن جانے، پاکستان کی فوج جانے، پاکستان کی فوج کے بارے میں ویسے تو یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بہت ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں اس طرح کی چیزوں میں نہ لایا جائے کہ مطلب کہ سیاسی بیان بازی ہو، پر انگلیاں اٹھے، اعتراض اٹھے، ہمارے پاس کرنے کو اور بہت کام ہے۔ یہ جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کئی دفعہ یہ والی بات کہی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ والی پارٹی ہو گئی تحریک انصاف۔ اب تحریک انصاف کے مقابلے میں جو باقی پارٹیاں ہیں وہ کہنے کو تو وہی کہتی ہیں جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی کہتی تھی، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی کہتی تھی، اپنی قراردادوں میں بھی کہتی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کو سیاست سے دور رکھیں، اداروں کو، ادارے خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن عملی طور کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، وہ ٹگی ٹا دیتے ہیں، پھر وہ ان کا جو سارا جذبہ ہے یا جو سارے ان کے اصول ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ اس کی گولڈن اگزامپل جو ہے وہ ہے ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر جو ووٹ دیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر وہ طرح طرح کی باتیں بانی شروع ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب راضی نہیں ہو رہے تھے، منایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ لیکن جمع اصل یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ویسے بڑی انقلابی نظریاتی باتیں کرتی ہے، لیکن جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھر وہ امتحان کی گھڑی میں لیٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی موو چل رہی تھی پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر کہ پاکستان کی فوج کو علیحدہ کیا جائے، سیاست سے دور کیا جائے، الیکشنوں میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے آر ٹی ایس بٹھائی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے ایک حکمران کو مسلط کر دیا، عمران خان کو، یہ سوغات ان کی لائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب ہر جلسے میں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جو فیصل واڈا کی خالی ہونے والی سیٹ پہ اوپر الیکشن تھا، مفتاح اسماعیل صاحب کا جب ٹائی پڑ گئی تھی، ٹائی کیا پڑی تھی، انہوں نے وہ چیلنج کر دیا تھا وہ الیکشن، ری کاؤنٹنگ کر دی کی درخواست دے دی تھی۔ جب انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب تک ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تو یہ مواد جتنا ہے، یہ بکسے ووٹوں والے اور یہ تھیلے، یہ آپ اٹھا کے فوج کے حوالے کرتے ہیں۔ اب یہ ہے مائنڈ سیٹ۔ اگر یہ پولیٹیشنوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں دو باتیں ہیں، تو پھر عام آدمی کا بھی تو یہی خیال ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی کہ یہ چوری کر جاتے ہیں الیکشن، یہ بکسے چور ہیں، اس طرح کی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ٹائم آیا گریس شو کرنے کا تو پھر جناب پھر کہ جی کہ مطلب مائی باپ یہ تو کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ جس طرح الیکشن یہ جو 2018 والے الیکشن تھے تو وہ چھیڑ بن گئی ہوئی ہے، اور وہ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا کہ یار، اور ایسے ہی موقع پہ کہا تھا کہ آپ ہمیں خود دعوت دیتے ہیں کہ سیاست میں گھسیٹتے ہیں اور پھر بعد میں آپ باتیں کرتے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب، آپ نے مجھے الیکشنوں پہ فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا جنرل باجوہ صاحب کے آگے، ہاں جی میں کیتا سی کہ میرا الیکشن یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو میں نے بچایا تھا۔ اب یہ کلیریفیکیشن بذات خود ایک الزام ہے، یا اس کی تردید میں جو ہے وہ کوئی کسی کی حد تک ہے، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ان کی نقلیں اتاری تھی کہ ایک نے روتے ہوئے کہا جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں۔ تو پوائنٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ مسلم لیگ نون جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، وہ ووٹنگ مشینوں کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہے، اور وہ ووٹنگ مشینیں جو ہیں وہ بابر اعوان صاحب نے وہ ساری باتیں کہیں۔ اب دیکھیں بابر اعوان صاحب کی بھی جو پرسوں کی بلکہ کل کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو شہباز گل صاحب کے ساتھ انہوں نے کی، اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں کہ جی کہ 2013 کا بھی الیکشن چوری ہوا تھا، اور نواز شریف کس کو کہہ رہے تھے، ووٹر گھر جا چکے تھے کہ جی کہ مجھے جناب اتنے زیادہ ووٹ دیں، مجھے جتوائیں زیادہ ووٹر، یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو پھر یہ بھی اعتراض اگر اٹھا رہے ہیں کہ 2014 میں یا 13 میں دھاندلی ہوئی تھی، 13 میں، تو پھر اس میں بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ انگلیاں اسی طرف اٹھ رہی ہیں جس طرف سیاستدان یا پی ڈی ایم والے اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تو مطلب ان کا فوج کے بغیر شاید گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے، اس کے کریکٹر کو
قبول بھی نہیں کرتے لیکن اس کا کریکٹر کم بھی نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہمیں کیا انہوں نے مطلب ہمیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے ہم عوام کو, مطلب یہ کیا اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پھر مطلب کیا کر رہے ہیں. میں کنفیوز ہوں کہ عجیب و غریب بات ہے. اب جو ہیں بابر اعوان صاحب, ان کی اگلی بات وہ بڑی خوفناک ہے. وہ اب سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کے اپوزیشن والے وہ وکالت کر رہے تھے کہ ہم نے یہ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اگلا الیکشن کروانا ہے, ہر حال میں قانون سازی بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی خوفناک بات, یا جو کہتے ہیں کہ وہ جو اصل بات ہے وہ کر گئے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں ووٹنگ مشینوں کی. ووٹنگ مشینیں ہم نے نہیں بنائی حکومت نے, یہ تو ہمارے قومی جو ادارے ہیں سلامتی کے انہوں نے بنائی ہیں. یہ کل والی پریس کانفرنس میں انہوں نے فرمایا. تو مطلب کر لو اعتراض, کرو نا, تو بڑا امتحان ہے. یہ باتیں جو صرف پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں یا ویسے ہی کرتے ہیں پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر, یا تو پھر اپنا سسٹم سٹرانگ کریں یا پھر ہمت کریں کوئی چیز اپنی بنائیں, یا پھر ہے کہ پھر دو ٹوک کھڑے ہو کے کہیں. وہ شاید خان عباسی صاحب نے اتنا سا کہہ دیا, نہیں وہ ان کو یہ نامناسب بیان تھا, یہ مفتی اسماعیل کو نہیں دینا چاہیے تھا, وہی ووٹوں والا کہ جی وہ سارے جو بکسے اور تھیلے ہیں وہ فوج اپنے قبضے میں کر لے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اندر کھاتے سارے اسی طرف ہی ہیں, اور مائلیج جو لے رہی ہے بات, جو منافقت نہیں کر رہی, وہ شاید پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی دل سے بھی یہی سمجھتی ہے اور اوپر سے بھی یہی کہتی ہے کہ جی کہ فوج الیکشن کروائے. وہ کہہ رہی ہے یہ ووٹنگ مشینیں بھی فوج نے بنوائی ہیں. تو اگر تو کوئی دم خم ہے پی ڈی ایم, نون لیگ, پیپلز پارٹی جو اس ووٹنگ مشینوں کی مخالفت کر رہی ہے, تو وہ پھر کھل کے کرے. اور پھر وہ یہ مطلب یہ بیسیکلی بابر اعوان صاحب نے ایک طرح سے قوم کو بتا دیا ہے کہ یہ ابھی باتیں ہی کر رہے ہیں, آپ کو بس پٹی چڑھانے کے لیے کرنے کے لیے. ہونا وہی ہے جو سرکار کہے گی, ہونا وہی ہے. انہوں نے ووٹنگ مشینوں کے اوپر ہاں کرنی ہے, یہ تو قومی اداروں نے بنائی ہوئی ہیں. تو صرف اتنی سی بات تھی, اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اگر کوئی سمجھ سکے, اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات ہو سکتی ہے, تو خود سمجھیں اور خود پوچھیں جو جس کی جو پارٹی ہے کہ تسی پائن چاندے کی ہو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.